أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत मुमिनून आयत नंबर 64 से 70 तक इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे हम। लेसन का आगाज करते हैं अपनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا حتى أخذنا أخذنا مترفيهم. مترفيهم. मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। मुतरफीहिम बिलअज़ाबी। مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب 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 إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم. لا تجأروا اليوم إنكم إنكم منا منا لا تنصرون. لا تنصرون.
لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تجعلوا تجعلوا اليوم إنكم إنكم منا لا منا لا تنصرون تنصرون قد كانت قد قد كانت كانت آياتي 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 تتلى 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 عليكم 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 فكنتم 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 على أعقابكم على على أعقابكم أعقابكم हमजा और आइन की अदायगी कदरे मुश्किल है जब ये इकट्ठे एक के बाद एक आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करने से आप इसमें काबू पा सकते हैं, अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हमजा और आइन की अदायगी आपस में मिक्सअप ना हो। बाज़ दफ़ा आप पढ़ने में हमजा को ही बढ़ाकर मद के साथ पढ़ते हैं, वो आइन नहीं बन जाता है। आइन की अपनी अदायगी है और हमजा की अदायगी अलग है। दोनों का डिफरेंस बरकरार रखिए। أعقابكم أعقابكم تنكصون تنكصون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آياتي تتلى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين 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 به به سامرا سامرا تهجرون تهجرون مستكبرين مستكبرين به سامرا تهجرون به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أفلم يدبر القول देखिए यहाँ पर दो तशदीद आ रही हैं, एक के बाद एक। दोनों को आपने पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। या को दाल से मिलाइए, दाल को बा से मिलाइए, बा को अपनी हरकत के साथ पढ़िए और रॉ के ऊपर पेश है उसको वाव के लाम के साथ मिलाएंगे। दरमियान में जो वाव और दो अलिफ आ रहे हैं ये नहीं पढ़े जाएंगे। रॉ डायरेक्टली लाम के साथ मिलेगा। यदब्बरुल कौल يدبر القول أم جاءهم أم جاءهم ما لم يأت ما لم يأت آباءهم الأولين آباءهم الأولين آباءهم الأولين آباءهم الأولين أم لم يعرفوا
أم لم يعرفوا أم لم يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم رسولهم فهم له فهم له منكرون منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون أم يقولون به جنة به جنة بل جاءهم بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق للحق كارهون كارهون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اپنے لیسن سے کچھ حصہ پیچھے سے چلتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کچھ اقوام کا ذکر کیا جو ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور ان کا پیغام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی رہا، اور وہ کیا تھا؟ توحید کا پیغام کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. دوسری چیز جو ڈسکسڈ تھی اس کے اندر وہ آخرت پر ایمان تھا، یعنی ایمان بالآخرہ تھا، جس کو کسی نہ کسی انداز میں ہر دور میں ڈینائی کیا گیا اور جس کا اعتراف نہ کیا گیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انسان کی لا علمی یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح معرفت کا نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر وسعت اور قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کس حد تک وسیع ہیں اور کس قدر وہ اپنے ہر کام میں قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یعنی کہ جب انسان کے اندر معرفت کی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ گمان کرنے لگتا ہے جو وہ اپنی انسانی سوچ کے تحت جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکتا ہے. ایمان بالآخرت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان کو سمجھنا کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے اور اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کی دست قدرت سے باہر ہے.
اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار ہر دور میں رہا. اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے فیس کیا، کیونکہ یہ لوگ جو اپنی سرداریوں کے گھمنڈ میں بیٹھے تھے، اگر وہ حق کو مان لیتے تو ان کی سرداریاں خطرے میں پڑ جاتی، یا پھر ضد، ہٹ درمی، یا سچائی سے چڑ کھانا، یہ وہ وجوہات تھیں، یا تکبر اور غرور جس کی وجہ سے وہ حق پرستی سے دور رہتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہر نیک کام کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کاش کہ اللہ پاک اللہ عز و جل ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت بخش دے. اور ان کے دل ہر وقت نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کا پریورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. ان کی پریورٹیز کوئی اور دنیا کی دنیاوی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی ہوتی ہیں، کہ وہ سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکیں. ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ الٹا وہ ایسے کام کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ہی ڈال رہے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذ پکڑ لیں گے ہم انہیں، پکڑتے ہیں یا ہم انہیں، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی عذاب کے ساتھ، اذا جب ہم وہ یجعرون وہ تلملا اٹھتے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو جب یہ چیزیں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنا، ایمان بالآخرت نہ رکھنا، تو پھر وہ تکبر اور غرور کا شکار ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی کے اندر ظلم اور ستم کرتے ہیں، خود بھی برے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں. اور مترفی ہے خوشحال لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، جو تاثر قائم کرتے ہیں، متاثر کن اپنی پرسنالٹی رکھتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر معاشرے کے باقی لوگ متاثر ہو کر ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ خوشحال لوگ ہوتے ہیں تو ان کی خوشحالی سے امپریس ہو کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے تو ہم بھی الٹیمیٹلی خوشحال لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، یا کامیابی کے یہی طور طریقے ہیں جو اپنائے جانے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے غلط جو طور طریقے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحال ہوئے ہیں، بلکہ یہ خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب اور ایک آزمائش ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے خوشحال لوگوں کو کسی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، تو وہ تلملا اٹھتے ہیں، وہ چلانے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجأروا اليوم. یہاں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جب دوزخ میں ڈالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چکھیں گے، تو وہاں پر چیخو پکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تجأروا اليوم، نہ تلملاؤ آج کے دن. انکم بے شک تم کو، منا ہم سے، لا تنصرون نہیں مدد ملے گی. یہاں پر یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یا پھر میرے اور آپ جیسے جو زبانی کلامی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے ہیں، یا خدا خوفی نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم اس عمل کو آخرت کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے ہیں کہ میں یہ جو آج کام کر رہی ہوں اس کا الٹیمیٹلی کل مجھے کیا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا میں اپنے اس عمل کا کوئی جواز یا جواب پیش کر سکوں گی یا کر سکوں گا؟ ایسا نہیں ہے. تو جب وہ آخرت اورینٹڈ سوچ نہیں ہوتی، آخرت اورینٹڈ ہمارے اعمال نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک انکار زبان سے ہوتا ہے اور ایک انکار عمل سے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو عمل سے انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے، انکم منا لا تنصرون. تم کو آج ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ قد تھی، بے شک، کانت تھی، آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی تھی، علیکم تم پر، فکن تم پس تھے تم، علی اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں پر،
तंकिसून پھر جانے والے. یہ وجہ ہے کہ آج تمہیں کیوں اس دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی. یہ وجہ اس وجہ سے ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو تم لوگ ان آیتوں کو جب پڑھتے تھے تو ان آیتوں کو سننا تم لوگوں کا اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ تم نے عمل کرنا ہے، بلکہ آیتیں پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بھر یا ایڑیوں کے اوپر پھر جاتے تھے تاکہ تم ان کو سنو ہی نہ، سنی انسنی کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے. اور یہ جب ایڑیوں پر پھرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ تکبر کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ، سامرن کہانیوں میں مشغول ہوتے ہوئے، تجہرون تم بکواس کرتے تھے. یعنی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا تذکرہ بھی محض اس طرح کرتے تھے جس طرح چھوٹے بچوں کو کوئی کہانی سنائی جاتی ہے یا کوئی ایسی غیر اہم بات بتائی جاتی ہے جس کو سننا نہ سننا ایک برابر ہے، یا جس کے اوپر کوئی کان دھرنا یا توجہ دینا وہ قابل توجہ بات نہیں سمجھتے تھے. اور اگر کوئی بات کی جاتی، آیت بیان کی جاتی، تو آگے سے وہ اس قسم کی ان کی ڈسکشن ہوتی تھی، اس قسم کے ان کے آرگومنٹس ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے، بےہودہ بکواس کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف وہ ایسی بکواسات کیا کرتے تھے، غلط زبان استعمال کرتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے، خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے پھیرتے تھے. افلم کیا پس نہیں، یدبرو غور و فکر کیا تم نے، القولا کلام میں، ام یا جاءہم آئی ان کے پاس، ما جو لم نہیں، یاتی آئی آباءہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، اولین پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام اتارا ہے تو کیا وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول تو ہر دور میں آتے رہے، صحیفے اترتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی کے پیغامات آتے رہے، تو کیا ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچی تھیں؟ ام یا لم نہیں یعرفو وہ نہیں پہچانتے، رسولہم اپنے رسول کو، فہم پس وہ لہو اس کا منکرون انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر دراصل مشرکین اور کافر جو مکہ کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے، تو وہ ان سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو اس کلام کے اوپر جو تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس ایسا کوئی کلام نہیں آیا؟ کیا تم اپنے رسول کو نہیں پہچانتی ہو کہ اس سے پہلے جب ان کو رسالت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا، اس سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ کیا تم انہیں صادق اور امین نہیں کہتے تھے؟ کیا تم نے ان کو وعدے کا پابند نہیں پایا، وعدہ شعار نہیں پایا؟ کیا ان کو ایمانت رکھنے والا نہیں پایا؟ جب یہ سب کچھ تم جانتے تھے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، تو پھر تم کیسے ان کا انکار کر سکتے ہو اگر وہ حق کا ایک پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں؟ ام یا یقولون وہ کہتے ہیں بھی اس کو جنتن جنون ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ ولید بن مغیرہ میں نے، جو ابو جہل کا چچا تھا اور بہت بڑا انفلوئنشل انسان تھا. اور جب ان سب نے مل کر ایک پروپیگنڈا کیا، ایک پلاٹنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ کیسے ان کو روکا جائے، تو ان میں سے ایک شخص یہ بولا کہ ہم یوں کہہ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنون ہے اور یہ جنونی ہو گئے، اس وجہ سے وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. بلکہ جاءہم وہ آیا ان کے پاس، بالحق کی ساتھ حق کے. کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. اکثرہم اور ان کے اکثر، للحق کی حق کو، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھ کر پلاٹنگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں، مل کر میٹنگز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی ایسا عمل کیا جائے، کوئی ایسی بات کی جائے جو اس قدر متاثر کن ہو، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو فیل کر دیا جائے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ اس کو شدید ناپسند کرتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے
اور اس کے احکامات کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمین واغفر لنا وارحمنا آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف آمین والغنى آمین اللهم آمین أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب آمین العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ وعليكم السلام عليكم وعلیکم السلام۔